ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دروشی پڑھیں گے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے لیے اکٹھا کیا. رمضان مبارک کی آمد ہے، اور ہر مومن جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اس مسرت کا، اس خوشی کا محسوس کرتا ہے اس کو کہ یہ ایک خوشی کا وقت آنے والا ہے. ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ کے ہاں کسی مہمان نے آنا ہو، اور بڑا پیارا مہمان ہو آپ کا. آپ امیجن کریں اس مہمان کے لیے کیسے آپ کیا تردد کریں گے، کیسے تیاری کریں گے. کچھ فنکشن ہوتا ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، پارٹیز تو آپ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کے جس دن بہت پیارے مہمان آنے ہوتے ہیں، آپ کے دوست آنے ہوتے ہیں، اس طرح خاص تیاری کیسے کرتے ہیں. اور عام لوگ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں الیکٹریشین بھی آ رہا ہے، کوئی پلمبر آ رہا ہے، کہ آپ اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ اس کی بھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، رائٹ؟ لیکن آپ کس کی تیاری کرتے ہیں؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ میرا پیارا جو آ رہا ہے، یہ میرا محبوب آ رہا ہے، یہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے، یہ میری بہن آ رہی ہے، یا میرے بھائی آ رہا ہے، یا میری وہ فرینڈ آ رہی ہے جس نے مجھے میرا ساتھ دیا تھا. اب آپ اس کو سوچ لیں اپنی مائنڈ میں اس وقت، اور اس کے لیے کیا اہتمام کریں گے، کیا اس کے لیے کوشش کریں گے. بچوں کو بھی کہیں گے خوشیاں مناؤ، یہ پہننا، یہ کرنا، یہ لگائیں گے، یہ ڈنر سیٹ نکالیں گے، یہ برتن نکالیں گے. تو سوچیں یہ ایک ایسا مہمان، اس کو بند ہی کر دیں. یہ ایسا مہمان مہینہ ہے جو پورے 12 مہینے 11 مہینے کے بعد آتا ہے. آج میں آپ سے اس مہینے کی خوشخبریاں بھی شیئر کروں گی، اس کے فائدے بھی شیئر کروں گی. لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، یاد رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بھولنے والی چیز ہے. ہم ہر مرتبہ اپنے آپ کو یاد دہانیاں کرواتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. تو یہ ایسا
مہینہ ہے جس کا انتظار ہر سال ہر مومن کو اپنے دل سے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نیکی، ہر برکت، ہر بخشش، ہر توفیق، گناہوں کی بخشش، تقوی، سخاوت، صدقہ، خیرات، آپ جو کچھ بھی سوچیں اللہ کی رضا سے، اس کے اندر ہمیں اجازت ہے کہ اس میں کریں، اور پھر اس کے کرنے کے بعد اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. آپس میں بھائی چارہ، آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں. آپ دیکھ لیں، افطاری روزہ کوئی رکھ رہا ہوتا ہے، افطاری کوئی بنا رہا ہوتا ہے نا. اکثر عورتوں سے پوچھتے ہیں آج ہم افطاری کیوں نہیں باہر کرنا چاہتے، یہ پارٹیز کیوں نہیں آپ رکھ لیتے افطاریوں میں؟ تو گھر والے کیا کریں گے؟ تو سارے مل کے روزہ کھولنے بھی اگر جانا ہوتا ہے تو سب مل کے جاتے ہیں افطاری کرنے. یہ نہیں کرتے کہ ہم مردوں کو گھر چھوڑ دیں اور خود عورتیں صرف چلی جائیں. یہ ہمارے کلچر میں شامل ہے. اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ جن کو بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مردوں نے روزہ رکھا ہے، گھر والوں نے رکھا ہے، ساس ہیں، کوئی ساس کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی کسی اور ذمہ داری میں ہے کہ میں اس مہینے کسی اور کو بھی افطاری بنا کے دوں گی. ماشاءاللہ بہت بہت لوگ ہیں جو ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں اس مہینے میں ماشاءاللہ. تو یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اس جنت کے لیے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور اس میں اس مقدس مہینے میں، میں کہوں گی اس پاک مہینے میں سب سے زیادہ جو فکر ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے قبول ہو جائیں. رائٹ؟ قبولیت کب ہوگی؟ خود سوچیں، قبولیت کب ہوگی؟ جب کام کو اس طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے حکم ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے مثال کے طور پہ کام کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا، اب آپ کو سوچواؤں گی کچھ چیزیں، یو ول تھنک اباؤٹ اٹ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز کا وقت دیا. رمضان کے روزے رمضان میں ہی آنے ہیں. اگر رمضان کے علاوہ آپ روزے رکھتے ہیں، کیا رمضان کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں. تو یہ مشروط ہے. مشروط کیا ہے؟ شرط کے ساتھ ہے. حج کے دن ایام معدودات ہیں، دونوں ایام معدودات ہیں. حج کے دن مقرر، حج کے دن. حج آپ کسی اور مہینے میں کر سکتے ہیں. آپ کہیں چلو جی رمضان بہت اچھا مہینہ ہے، بہت پاک مہینہ ہے، چلو جی ہم حج رمضان میں کریں. ہاں، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ میرے ساتھ جو عمرہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے جو عمرہ ہوگا وہ حج کے برابر ہوگا. تو ہمارا مقصد پھر جب ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور وقت پہ کر رہے ہیں اور ٹائم پہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز اگر ٹائم پہ پڑھی جائے گی تبھی اس کا اجر زیادہ ہے. اگر وہ ٹائم سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہلاتی ہے؟ قضا. اور قضا نماز کا کیا اس طرح ثواب ہے؟ نہیں. اب ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ٹائم پر آئے، ماشاءاللہ قوت الا باللہ. جو ٹائم پر آئے ان کو زیادہ ٹائم پر میں نے شروع کیا، ہر چیز ٹائم پر ہوئی. جب آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں ٹائم پہ جاتے ہیں اور بعد میں لیٹ جاتے ہیں، فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیٹ جانے والوں کے دل میں بھی کھٹک ہوتی ہے، ہائے میں لیٹ جا رہی ہوں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب پتہ نہیں وہ اپنے سے بات جو ہوسٹ ہے وہ سنائیں گی، مجھے کچھ کہیں گی. رائٹ؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہوسٹ بیچاری کچھ نہ کہے لیکن جو باقی کے مہمان ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت آ رہی ہوں، کہاں سے آ رہی ہوں، کدھر تھی. ہوتا ہے نا یہ. تو وہ اللہ کی ذات ہے، تھوڑا سا اب اس کو کنیکٹ کریں. وہ اللہ کی پیاری ذات ہے، اس کے پاس ٹائم پہ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ نمازیں جو وقت پہ نہیں پڑھی جاتی وہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں. وہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. آپ یہاں پہ امیگریشن میں اب یہ وہ اگزامپلس دوں گی کہ جو آپ کے نارمل زندگی میں آپ کے روزمرہ زندگی میں آپ کو یوز ہوتی ہیں. آپ نے امیگریشن اپلائی کرنی تھی، آپ نے سال پورے نہیں کیے، ٹائم پورا نہیں کیا، آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟
ناٹ ایٹ آل. آپ نے ٹائم پورا ہی نہیں کیا, آپ نے ٹائم پیریڈ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ایک وقت دیکھتے ہیں, آپ ایک وقت سے گزرتے ہیں. وہ ٹائم آپ نے چاہے لٹک کے گزارا, کھڑے ہو کے گزارا, بیٹھ کے گزارا, بھوکے گزارا, کسی سے مانگ کے پیسے گزارا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سب نے یہاں رہ کر کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک ٹائم پیریڈ سے گزارتا ہے. آپ سب کو ایک ایک آزمائش آتی ہے زندگی میں, بڑی آزمائش آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تو آتی رہتی ہیں. وہ جو بڑی آزمائش ہے, یا بیماری آ گئی, یا زندگی میں ڈیتھ آ گئی, کسی کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو, یا کوئی پریشانی آ گئی, اس پرٹیکولر پیریڈ کو آپ کیسے گزارتے ہیں اس کا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے. جب تک آپ اس پٹری سے گزریں گے نہیں, اس وہ دشوار گزار پہاڑی سے گزریں گے نہیں, تو وہ آپ اچیو کر ہی نہیں سکتے. تو رمضان کے روزے جب تک رکھیں گے نہیں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب تک رمضان کے روزے آتے ہیں وقت پہ دیے جاتے ہیں, وقت کا بہت زیادہ اس میں دار و مدار ہے. اور پھر جگہ اور مقام کا بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹائم کام پکڑنا, اور ایک جگہ کا بھی. مثال کے طور پہ مکہ ہی ہے جہاں پہ ہم حج کرنے جاتے ہیں, مکہ میں ہی ہوتا ہے. آپ مدینہ جا کے عمرہ نہیں کر سکتے, مکہ میں ہی کریں گے. اسی طرح جگہ کا, مقام کا بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ کون سی جگہ آپ نے یوز کی ہے. کس جگہ پہ آپ باتھ روم میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ قبرستان میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, کسی کے مزار پہ کھڑے ہو کے سجدہ نہیں دے سکتے. اور یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کس نے بتائے ہیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے. لیکن کس کے تھرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے, وہ ہمارے لیے ایک اگزامپل بن کے آئے. اس لیے ہم کسی اور کو فالو نہیں کرتے, ہم ان کو ہی فالو کرتے ہیں. انہوں نے جو کیا سر آنکھوں پر, جو انہوں نے چھوڑا وہ نہیں کرنا. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے ان کے دائیں طرف آ کے پوچھتا ہے کہ حج سال میں ایک ہی دفعہ ہے یا ہر سال ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ کرنا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا. وہ دوسری طرف سے آیا, پھر پوچھا کیا حج سال میں ایک ہی دفعہ مقرر ہے, سال میں کرنا چاہیے, فرض ہے ایک سال میں ہر سال حج کرنا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کر دیا. اور آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اگر یہ مجھ سے بار بار پوچھتا اور میں ہاں کہہ دیتا, کتنی مشکل پڑ جاتی کہ ہر سال حج کرنا نہیں فرض, زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے, اور وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے. اگر جن لوگوں کو استطاعت نہیں ان کے اوپر فرض نہیں. تو ہم بات کر رہے تھے مہمان کی, کہ ہمارا یہ مہمان رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے, ہمارے پاس خیر کا مہینہ, صدقات کا مہینہ, عبادات کا مہینہ, انکساری کا مہینہ. ہر شخص اپنے سجدے میں گر پڑتا ہے, ہر شخص اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجات ہیں, اس کو قبول فرما لے, چھوٹی ہیں یا بڑی. کیونکہ ہم ہر شخص اس وقت ایک نہ کسی سٹیج سے گزر رہا ہے. کوئی بچپن میں ہے تو ایسی عمر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, پھر جوانی ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر ہمارا بڑھاپا آ رہا ہے آگے, ہمیں نہیں پتا ہمیں کس چیز کو فیس کرنا ہے آگے, ہمارے لیے کل کیا رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ایک خوف کی زندگی ہے, اور یہ خوف ہم کس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ صرف اس اللہ کے سامنے. اسی لیے خوف اور امید سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ہم, کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے, لا تقنطوا فی رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے, اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مہینہ وہ عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے, جو ہمارے لیے بخشش کرواتا ہے, ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے. اور اصل گول ہمارا جنت ہے. اور جو کام بھی ہم کر رہے ہیں, ہمارا
مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے. اس شعور سے ہم رمضان کے روزے رکھیں کہ ہمارا ارادہ آخرت ہونا چاہیے، کہ اللہ ہمیں اس ساری محنت کا، ان سعیکم لشتی، آپ کی سعی جو ہے، یہ سعی ہے نا زندگی میں، بھاگ دوڑ جو کوششیں ہیں، یہ سعی کی طرح سعی ہوتی ہے اٹ موسٹ اسٹرگل، کوشش. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی جد و جہد دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو یہ عظیم و شان رمضان، ماشاءاللہ قوت الا باللہ، اس کا استقبال ایک مہمان کی طرح، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ہر قسم کے پرتکلف کھانے پکائے جاتے ہیں. سوچ لیں رمضان میں کیا ہوتا ہے، کھانوں کی بات ہوتی ہے. جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہوتی ہے تو مہمانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے آنے والے مہمان کی تو کیا ہی بات ہوگی. عظمت کا احساس دل میں آتا ہے. رمضان کا مہینہ بے حد عظیم ہے. اس کی عظمت کا احساس اس قسم کا ہے کہ اس کی منزلتیں بہت آسان ہیں. وہ اتنی عظمت اور قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے. اور وہ قدر اور منزلت والی ہے کون سی ہے بھلا؟ ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیسے بہتر ہے وہ الف شہر سے. اور رمضان میں کہاں قرآن نازل کیا تھا؟ لوح محفوظ میں، آسمان دنیا پر آیا تھا. سارا قرآن ایک ہی دم لوح محفوظ پہ آیا، اور لوح محفوظ سے پھر آسمان دنیا پر. لوح محفوظ وہ بینک ہے نا جس کے اندر ہماری ساروں کی تقدیریں لکھی گئی ہیں، اور ہم ساروں کے ڈیٹا ہے، پورا سارا ڈیٹا لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں سب سے پہلا جو قلم بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قلم کہا تھا نا، قلم بنو، قلم سب سے پہلے بنا، اور پھر کہا اس کو لکھو. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں کیا لکھوں؟ کہا لکھو جو میں تقدیر کہتا ہوں لکھو. پھر اس قلم نے لکھنا شروع کیا، اور وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہماری سب کی ایک ایک زندگی. اور وہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ صرف ایک چیز چینج کر سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا؟ دعا، جو ہم بہت کم مانگتے ہیں. نہ ہم کسی کے لیے مانگتے ہیں نہ اپنے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈھنگ ہی نہیں ہے، ہمیں طریقہ ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم دعا، آپ لانگ ٹرم مانگتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ بخش دے، بس اللہ خیر سلام. ایک ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں. مثال کے طور پہ مثال دے رہی ہوں آپ کو، جیسے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ کھانے کے لیے دعا مانگی اور آپ کو اسی دن مل گیا ہو؟ بہت دفعہ ہوا. یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز جس کی آپ نے خواہش کی اور وہ کہیں سے آ گئی. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا. یہ نہیں کہنا چاہیے. اس وقت یقین کر لینا چاہیے میرا اللہ مجھے سنتا ہے، اللہ میری سنتا ہے، میں اتنی لکی ہوں. اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے میں کاش کچھ اور مانگ، کچھ اور کیا مانگتی، جو آپ کو دیا اسی نعمت کا اتنا شکر ادا کریں، اسی کو انجوائے کر لیں. ابھی جیسے یہ میری بہن پیاری کہہ رہی تھی کہ ہم کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ شکر ہے ہمارے پاس ہیں، شکر ہے ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس گھر ہیں. ابھی میں پاکستان کا ٹرپ کر کے آئی ہوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ سے مل کے آئی ہوں، ایسے لوگوں کے پاس، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس نہ گھر ہے نہ ان کے پاس چھت ہے. کووڈ کے دوران کچھ بچیاں جو تھیں وہ لاوارث ہو گئی تھیں، ماں باپ فوت ہو گئے. ان بچیوں کو لا کے محلے کی جو قرآن کی ٹیچر تھی ان کو پکڑا دیا گیا کہ سب سے اعتباری وہی لگ رہی تھیں. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے اپروچ کیا جب میں ابھی پاکستان گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اتنا کمرہ ہے، یہ 3 صوفے کر لیں، جس میں
25 بچیاں ہیں. اور وہ کیسے سوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, سب سے بڑی 14-15 ایئرس کی. کسی کی شادی ہو گئی, ان طلاقیں تو آپ کو پتہ ہے آج کل کیسے ہو رہی ہیں. طلاق ہوئی, بچیاں رہ گئیں, بیٹے کوئی اور لے گیا, بچیاں پیچھے رہ گئیں, تو بچیوں کو وہ یہ قاریہ نے لے لی. اب قاریہ خود کہاں سے کوئی کمائیں اور کہاں سے کھلائیں. تو انہوں نے پھر کسی سے کہا محلے میں اور ان سے بات کی, تو پھر اس طرح سے ہمیں پتہ چلا. تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کر رہے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑی سی 5 مرلے 10 مرلے کی جگہ لے لیں, تاکہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کریں, تاکہ بچیوں کا ایک آرفنیج بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اور میں جب اس کلاس کے لیے بیٹھی تھی, جب میں ان بچیوں کو لے رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچیوں, اللہ تعالیٰ, کیونکہ میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا کہ میں الرحمن کہہ رہی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میں وہ تفسیر کرانے لگی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ اللہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیتا ہے, کیونکہ وہ اتنی غریب تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں. تو میں نے ایک دم سے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کبھی بھوکے سوئے ہیں؟ تو انہوں نے, بچیوں نے کہا ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا ہے. اور ان کے نیچے جو چٹائیاں جو مسجدوں میں نہیں, وہ جوٹ کی جو چٹائی ہوتی ہے وہ بچھی ہوئی تھی, اور سردی اتنی سخت تھی. جس کے پاس تو ایک آدھ کوئی چادر یا شال تھی, وہ نیچے شال بچھا کے آدھی شال اوپر, اور پھر چھوٹے چھوٹے کمبل ان کو 2 کمبل کر کے دیے ہوئے تھے. ہم کس نعمت کا شکر ادا کریں. ہم خود سے نہیں یہاں پیدا ہو گئے, ہم خود سے نہیں آئے گئے. کیا ہوتا اگر ہم وہاں پیدا ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہماری تقدیر, قدر اللہ نے بنائی ہے. آج اللہ نے دیا ہوا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہوا ہے, وہ وجہ معلوم کریں. آج کسی نے عطا کیا ہوا ہے تو یہ عطا کرنا, یہ کھانا, یہ پینا, یہ کسی وجہ سے ہے. تو خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں, اور وہ رات سلامتی والی رات ہے, طلوع فجر تک. تو سلامتی کون مانگے گا؟ جو اس کو محسوس کرے گا کہ اللہ ہماری زندگی میں سلامتی, ہمارے گھروں میں سلامتی. اس لیے اب یہ نعمتوں کا احساس ہے جو میں نے ابھی آپ کو دلوایا, کہ یہ نعمت کا احساس ہے. اور سب سے بڑی نعمت, اگر اسے یہ احساس انسان کو ہو جائے کہ یہ سب سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہماری جو آنکھ ہے جو کچھ دیکھ رہی ہے, اتنا ہی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کس وجہ سے معلوم ہے آپ کو؟ زبان کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے. ایک ہی بات ہے ناشکری. بس اس کو پلے پاڑ دیں کہ میں نے ہر وقت الحمدللہ کہنا, ہر چیز پہ الحمدللہ کہنا. اللہ مجھے دے رہا ہے تب, اللہ مجھ سے لے رہا ہے تب, میں کسی کو دے رہی ہوں تب, میں کسی سے کچھ لے رہی ہوں تب, کوئی کسی نے گفٹ دیا ہے تب. تو یہ ایسا گفٹ ہے, جیسے یہ رمضان ایسا گفٹ ہے کہ وہ بہت پیارا جو ہے آپ کا, پیارا جو آپ کو جانتا ہوتا ہے اور آپ کی مرضی کی چیز آپ کو دیتا ہے. ابھی فوزیہ نے مجھے یہ اپنی شال کا بتا رہی تھی کہ فوزیہ کو یہ شال کسی پیاری فرینڈ نے دی, رائٹ فوزیہ جی؟ تو فوزیہ جی کو اپنی شال جو ہے نا وہ اتنی پیاری ہے, انہوں نے اس انداز سے اس کو اوڑا کہ مجھے بہت ہی پیارا ہے. اور میں نے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کیونکہ اس کو جس طرح سے اس کو کیا اور پھر اس کو ساتھ ہی اپنے رکھا, تو میں نے کہا یہ ضرور بہت پیاری فرینڈ نے دی ہے, رائٹ؟ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ وہ کیسے لیتے ہیں؟ اور وہ قرآن ہے. سب سے بڑا تحفہ جو آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ قرآن کا تحفہ ہے. ہم اس کو کیسے رکھتے ہیں, ہم اس کو کہاں رکھتے ہیں, ہم اس سے کیا کرتے ہیں, ہم اس کو کتنا کھولتے ہیں, ہماری زندگی میں اس کا کیا رول ہے, ہمیں احساس ہے؟ سارا دن گزر جاتا ہے اس کو اس تحفے کو کبھی کھولتے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, انابت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا ڈالا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو ناشکری جہنم تک لے جاتی ہے۔ ابھی 2 منٹ کے لیے دل میں اپنی ہر نعمت کو آنکھوں کے سامنے لائیں اور شکر ادا کریں، اور 3 دفعہ الحمدللہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہر نماز کے آگے، ہر نماز کے بعد تسبیح کتنی دفعہ کرنی پڑتی ہے الحمدللہ کی؟ 33 ٹائمز اگر ہم شعور سے کریں، and just imagine 33 multiply by 5, how many times it is? Mathematicians بولیں؟ 165. Yes. So that means Allah wants us to do it 165 times. Just imagine. Are we doing it from our hearts? اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ بولو، پھر سبحان اللہ بولو، ہر اس چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ جو آپ کے پاس آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اس شخص سے ایک دفعہ بندہ پوچھے جس کو نظر نہیں آتا اور جو اندھا ہے۔ میرے سسر اندھے ہیں، میں ابھی ان کے پاس سے آ رہی ہوں، اور ان کو ڈائمنشیا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب سنوائی بھی لے لی۔ پہلے وہ دیکھتے نہیں تھے تو واش روم میں جب جاتے، چھوٹی سی چیز ہے، واش روم میں جاتے تھے نا تو اپنی اس کی آواز سے واش روم یوز کرتے تھے، پانی کی آواز سے، فلش کی آواز سے انہیں پتہ چلتا تھا۔ ناؤ ہی کانٹ ہیئر آلسو۔ ان کو دیکھ، اور وہ ان کو اقبال سارا یاد ہے، انہیں فیض من فیض یاد ہے، انہیں 13 سپارے یاد ہیں، لیکن ان کی ڈائمنشیا کی وجہ سے ہی از فارگوٹن ایوری تھنگ۔ اب وہ صرف استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ان کو نماز تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا ان کو، لیکن بس وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں پتا، رات کو دن نہیں پتا، آوازیں دیتے رہتے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھانا کھلا دو گے مجھے، کھانا کھا لیا ہے تو یاد نہیں رہتا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ جسٹ امیجن، یہ ہے ارذل العمر۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کس زوم میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں آزمائے گا؟ ہم کس خیال میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آزمائش نہیں کرے گا کبھی بھی؟ نعمتوں کا شکر، پیاس ہے تو پیاس کا، بھوک ہے تو بھوک کا، اور خاص طور پہ پیاس اور بھوک میں کیا کہا گیا کہ ان لوگوں کا خیال کریں جو روزے رکھتے ہیں یا بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں روزہ رکھ کے، پھر ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھیں؟ 2 چیزیں تھیں، 2 کالی چیزیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھیں ہمارے پاس 2 کالی چیزیں، کیونکہ پیالے بھی کالے رنگ کے ہوتے تھے جن میں پانی ہوتا تھا، وہی کالا ہی لگتا تھا، اور مشکیزیں بھی کالے ہی ہوتے تھے، جس مشکیزوں میں پانی بھر کے آیا کرتا تھا، تو کھجوریں بھی کالی ہوتی تھیں۔ تو وہ کہتی تھیں 2، اور چولہا تو کتنے عرصے چلتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے اس کو راضی کریں، ہماری ساری نیکیاں جو بھی ہم کریں، چاہے ہم کھانا بنا رہے ہیں، چاہے ہم بچوں کے کپڑے استری کر رہے ہیں، چاہے کسی کا کوئی احسان نہیں، خود محسن بن جائیں، خود دینے والے بن جائیں۔ اور خاص طور پہ یہ رمضان، اس رمضان میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، آگے بڑھ کے کام کریں، آگے ہو کے کسی کے کام آئیں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ مومن جو لوگوں میں رہ کر تکلیف برداشت کرتا ہے وہ زیادہ اجر کماتا ہے نہ کہ وہ جو علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سیکلیوڈ کر لیتا ہے یا اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کی زیادہ اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کرنے سے منع کیا گیا، اور یقیناً کہا گیا کہ اور اس لیے کہ اس بات کو اچھی طرح
ذہن نشین کر لیں. اور یقیناً کہا گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کس میں ڈال دے گا؟ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا. رمضان کا سب سے اچھا استقبال جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام آپ کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، کیونکہ یہ توبہ کا مہینہ ہے. اس طرح ہم اپنی نیتیں، ارادے باندھ لیں کہ ہم کثرت سے اپنی تلاوت میں، نماز میں، اپنی دیگر نیکیوں کے بعد استغفار ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ استغفار کیا کرتے تھے؟ 100 مرتبہ خود کرتے تھے. کیا وہ گناہ گار تھے؟ نعوذ باللہ. ان کی کوئی خطائیں تھیں؟ ان کے تو سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو اگر اس بار بھی ہم گناہوں کی بخشش کا ارادہ کر لیں. اب میں کچھ آپ کو گولز دوں گی. نمبر 1 نعمتوں کا شکر. نمبر 2 گناہوں سے معافی. ہر نماز کے بعد، اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 پیجز پڑھتے ہیں تو ایک دن میں 1 پارہ مکمل ہوتا ہے. اس طرح آپ اپنا قرآن مکمل کر سکتے ہیں. اپنے قرآن اپنی جا نمازوں کے پاس رکھ لیں، فوکس ہو جائیں. آپ سب عورتیں ہیں، کبھی کسی کا گندا بکھرا ہوا گھر دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ ہاتھ اوپر کرے. بس اتنا بتائیں نا. وہ تو اپنا ہی تو اللہ کو پتہ ہے نا، ہے نا؟ دیکھا ہے نا. میں ایک گھر میں گئی، لٹرلی دروازہ میں نے کھولا، دروازہ کھلتا نہیں تھا. لٹرلی کہہ رہی ہوں. میں نے دروازہ کھولا، دروازے سے جو چیزیں تھیں وہ پیچھے ہٹائی گئی تھیں. بچوں کے کھلونے وہاں سے شروع ہوتے تھے. میں نے پاؤں رکھے، میں کچھ ڈراپ کرنے گئی تھی، میں نے پاؤں رکھنے کی کوشش کی اور مجھے ڈر تھا کہ کوئی چیز میرے پاؤں کے نیچے آ جائے گی. اور جب میں نے اس کے بعد آنکھ اٹھائی تو سارا ٹی وی لاؤنج اور سب بکھرا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے وہ چیز جو میں لے کے آئی ہوں، وہ قیمتی تحفہ تھا، کسی نے بھیجا تھا اور بہت دور سے بھیجا ہوا تھا، کہ میں یہ کہاں رکھوں گی. جب انسان کی اپنے ہی ارد گرد کی چیزیں تمیز سے نہیں پڑی ہوتی، آرگنائز نہیں ہوتی، تو اس شخص کا مائنڈ کتنا ان آرگنائزڈ ہوگا. سوچیں وہ خود کتنا ڈس آرگنائزڈ ہوگا، اس کی سوچ کتنی ڈس آرگنائزڈ ہوگی. کیا پکڑے، کیا رکھے، کیا کہاں رکھنا چیز. اور لٹرلی کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. شاپنگ بیگز ہیں تو وہ ایک بیڈ کے ساتھ کے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ان کو کھولنے کا. گفٹس آئے ہیں، میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں. میں کسی کی بات نہیں کر رہی، میں نے خود کسی کو دیکھا کہ انہوں نے الماری بنائی ہوئی تھی، اس میں اپنے گفٹس رکھ دیے ہوئے تھے. ان کا گھر بنے ہوئے کوئی 8 سال ہو گئے ہوں گے، 7-8 سال. کھول کے نہیں دیکھے، ٹائم نہیں. آگے دے دیتے ہیں. وہ اتنے زیادہ تھے، بڑے لوگ تھے نا، بہت زیادہ بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گفٹ جو تھے وہ کھولنے پسند ہی نہیں کیے. کس نے اس کے دیا ہوگا نا، نام رکھا، دیکھا تو وہ ویسے کا ویسے ہی رکھ دیا، کھولا بھی نہیں. اور اگر سوچیں آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہو اور وہ اگلا کھولے بھی نہ، سال بھر 2 سال بعد کھولے، میں تو کہتی ہوں 2-3-4 دن نہ کھولے چلے، تو آپ کو کئی دفعہ خیال، کئی لوگ تو فون کر کے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے میری چیز آپ کو کیسی لگی، اور اگر نہ دیکھی ہو تو بڑے سخت شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ ٹائم نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا گفٹ دے رہا ہے، کھولیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. اس میں سال گزر گئے، کیا کیا عمریں ہماری. ہم میں سے 35 سے تو اباوی بیٹھے ہیں یہاں پہ 40s میں، رائٹ؟ 35-40 سے اباو ہیں. 35-40 پہ نبوت ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جسٹ امیجن. میں صرف آپ کو اور اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو احساس دلا رہی ہوں. 40 ایئرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنے گئے تھے. فوت کون سی ایج میں ہوئے تھے؟
63 he was gone. And what are we doing? What are we doing? Have we جی sorry نہیں ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبے نہیں، اس پہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. حضرت انس رضی تعالیٰ 120 ایئرس کے فوت ہوئے تھے. 10 سال کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں لے آئی تھی اور کہا تھا کہ یہ 10 سال کا ہو گیا، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں. صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، یو ول بی امیزڈ، یو ول بی امیزڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹینیور دیا گیا، اتنے ٹینیور میں کام کر کے آنا ہے. ہماری زندگی میں اتنے رمضان آئے، ہم نے کیا کیا؟ اب بھی وقت ہے، اس تحفے کو ہم نے قبول کرنا ہے، اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے، اس کو کھولنا ہے، قرآن کھولنا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی بخشش کروانی ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ کا کوئی انکار نہ کیا کریں کسی کو بھی. کوئی آپ کو کہے نا کہ ادھر $5 دے دو، $2 بھی کہیں دینا پڑے نا، نیور ایور تھنک کہ یہ کم ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مٹھی کھجور لے کے آئے تھے ایک صحابی، اور ان کی اتنی سی پنڈلیاں تھیں، ٹانگیں اتنی سی تو لوگوں نے مذاق اڑایا. جی، کہ لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، عبداللہ بن مسعود کا، کہ اتنی سی پنڈلیاں اور اتنی سی کھجوریں لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صدقات کے اوپر اس کو رکھا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا صدقہ $1 صرف کہاں سے کہاں چلا جائے. اور کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہر ایک کا کیا اس کے ساتھ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے ان کی حدیث، کہ خیر کے طالب، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر، اے خیر کے طالب، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ. اور فرمایا شر کے طلبگار رک جا. آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے جو آگ سے آزاد ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو. صرف خیر کی طرف قدم اٹھا لیں، شر کو روک دیں اپنے پاس سے. رمضان میں کرنے والے چند کام اور آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے چاند دیکھیں گے اور دعا مانگیں گے. چاند کا انتظار کریں، چاہے پارٹی پہ کسی پہ گئے ہیں، کہیں نہیں، سوچیں کہ میں نے آج چاند دیکھنا ہے، کیونکہ چاند دیکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کی مطلب بھی آپ کو آتا ہے. آپ کو واٹس ایپ پہ سب لوگ ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیں. ہاں، ایک چیز اور، رمضان مبارک کے میسیجز مت بھیجیں اور فارورڈ نہ کریں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. رمضان مبارک جی ہاں، جمعہ مبارک کہیں ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی آج تک جمعہ مبارک نہیں کہا، ہے ہی نہیں کہیں. رمضان مبارک ہے ہی نہیں. مبارک تو تب ہوگا جب ہم کچھ کر کے ٹرے میں پیش کر دیں گے اللہ کے آگے، تب مبارک ہوگا. نہیں ہوتا جی گناہ. میرے پاس تو 15 20 25 ہزار میسج آ جاتے ہیں، کھولتی ہوں بس بند، کھولتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا. اگر ہم ان کے جواب دینے بیٹھ جائیں تو ہم تو اس دن کی رات کی عبادت سے رہ جائیں. اس دن تراویحاں پڑھنی ہم نے، اس رات ہم نے تراویحاں پڑھنی ہیں، تو ہماری اس دن رات کی تراویحاں رہ جاتی ہیں. ہم اتنی دنیا کو ہم نے اگر بھیجنا ہو رمضان مبارک، آپ کے رمضان مبارک سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہونے لگا. نہ آپ کو ثواب ہے اس کا، نہ اس گریٹنگ کا ثواب ہے. السلام علیکم کا ثواب ہے. جب گھر میں بھی انٹر ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، رمضان بھی آگے بتا رہی ہوں نا، چلیے مبارکباد دیتے ہیں. اسی لیے تو بتانے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ آسیہ کا بھلا کرے جس نے یہ درس رکھوایا. تو رمضان کی گریٹنگز کیا بھیجنی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں بھیجنا چاہیے. اور کو اچھی سی دعا بھیج دیں، یہ نئے چاند کی دعا بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ تو واپس ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی آپ کو واپس بھیجے گا. رائٹ؟
اور گروپ میں بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے. تاکہ ایک ہی دفعہ تو دل میں اسی طرح انا للہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا انا للہ، باقی سب نے کر دیا. او اللہ اکبر، کچھ دل میں رہنے دیں. سب نے لکھنا ہے اور پھر برمار ہو جانی. یہ ان تکلفوں سے نکل آئیں باہر. دیز آر فارمیلٹیز. ڈو سم تھنگ فار اللہ. اللہ تعالیٰ کہے گا نا قیامت والے دن، کیا لائے ہو جو چھپا کے لائے ہو؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کچھ ہے جو چھپا کے لائے ہو؟ آج تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کیا چیز ہے جو میں، ہر چیز جو ہے نا، اب شیطان ہمیں بتا دیتا ہے. یہ ساتھ والے کو ہوتا ہے میں نے یہ کیا تھا، کسی نے کچھ کیا ہوتا، ہاں میں نے بھی یہ کیا ہوا ہے. وہ اس کا اجر دنیا میں ہی مل گیا، فنشڈ. کیونکہ من کیا ہے؟ احسان جتانا اور ایذا، دو لفظ ہیں قرآن میں. من ہے احسان جتانا اور ایذا ہے تکلیف دینا، دونوں چیزوں سے. اور تیسرا ہے ریاکاری، دکھاوا ہو گیا. ہاں میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، میں نے بھی فلانی جگہ پہ یہ صدقہ دیا ہو، میں نے بھی وہ فلانی جگہ کیا ہو. سب صاف ہو جاتا ہے. اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں. یہاں پہ اس کے روزے کی بھی ہے فضیلت، اس میں نیک اعمال کرنے کی بھی فضیلت ہے شعبان کی، لیکن کوئی کہیں سے بھی 15ویں کی رات کی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. شب بارات کی کوئی دلیل نہیں. میں تھوڑا سا جو ہم لوگ ایام شب 3 روزے رکھتے ہیں 13 14 وہ ہیں، وہ ہیں تینوں ہیں روزے، ان ایام کے روزے ہیں تینوں. اس میں زیادہ کثرت کے روزے ہیں شعبان میں، اور وہ بھی آخری جو روزے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نہ رکھے جائیں تاکہ انسان کی طاقت بحال ہو جائے اصلی فرض روزوں کے لیے. اور یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جن کے پچھلے سال کے چھٹے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو موٹیویشن ملے گی اور دے ول کیپ دیز روزہ، اور ان کے پچھلے کمپلیٹ ہونے چاہیے، کیونکہ پچھلے روزے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کمپلیٹ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ 15 رمضان جو ہے شب معراج ہوئی، سورت ہے پوری اس کے اوپر، شب معراج ہوئی تھی لیکن وہ رمضان میں ہوئی تھی، اس میں نہیں ہوئی، شعبان میں نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے گئے تھے مدینہ اور مکہ اور انہوں نے ساری سیر کر کے آئے، لیکن وہ 15 رمضان کو نہیں ہوئی. ہماری تقدیریں آج نہیں لکھی جاتی، 15ویں رمضان کو نہیں لکھی جاتی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کب ہے؟ آخری راتوں میں. کون سے ہیں وہ؟ آخری عشرے، ٹھیک ہے جی. کون سی راتیں ہیں وہ؟ طاق راتیں. آپس میں 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، وہ بھی ہمیں پتہ لگ جانی تھی. 2 لوگ آپس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے تھے تو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے اور بھلا دیا گیا اور لوگ پوچھتے ہی رہ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اب بھلا دیا گیا، اب آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو ان کو. صرف طاق راتوں میں کہ سارے طاق جو میں طاق کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پورے 10 دنوں میں 10 دنوں کا اجر بہت ہے نا. مطلب 15 سے رات شروع کر دیتے ہیں کئی لوگ، یا 20 سے ضروری نہیں ہے آپ لاسٹ 10 days 21ویں سے رات 21 سے شروع 21 کی رات. اور رات کیا ہوتی ہے؟ پہلے آتی ہے دن سے، رائٹ. یعنی 20 کی رات 21ویں ہوگی، رائٹ. یعنی کہ 20 کا جو دن ہوگا وہ 21 کی جو رات ہوگی، لیکن سم ٹائم چاند کا پرابلم ہو جاتا ہے نا، اس لیے پوری 10 days میں ہی عبادت کر لو. اللہ پاک سے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں وہ جو ہے نا وہ گڑبڑ وہ، اور ہاں اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ. ہاں جی وہی نا. اب میں ایک اور چیز کے عبادت کے متعلق بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا.
ان کے آپس میں صلح صفائی کرائی. ان میں سے ایک شہید کر دیا گیا. مسلمان ہوئے تھے ایکچولی وہ دونوں, ایک ہی ٹائم پر مسلمان ہوئے. ایک شہید کر دیا گیا اور دوسرا بھی اس کے بعد فوت ہوا سال بعد. ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں نے کیا دعا کی؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما, اے اللہ اس پر رحم فرما, اے اللہ اسے اپنے ساتھی سے ملا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نماز کے بعد بات کہاں جائے گی, اور اس کے عمل کے بعد کہاں جائے گا؟ ان دونوں کے درمیان وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. جو آپ نے ابھی حدیث کوٹ کی وہ 2 شخص تھے, وہ کٹھے مسلمان ہوئے. یہ ہے ملتی جلتی تھی, جزاک اللہ خیر, وہ بھی مجھے یاد آ گئی. 2 شخص تھے کٹھے مسلمان ہوئے, ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. دوسرا جو تھا وہ اس نے کہا کہ وہ 1 سال بعد فوت ہوا, تو اس نے طبعی موت فوت ہوا, اپنی ڈیتھ. جب وہ فوت ہوا تو سب نے پوچھا کہ وہ تو پہلا تو شہید ہو گیا تھا, تو وہ تو جنت میں چلا گیا, اس کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا, اس نے اچھے بھی کام کیے برے بھی کام کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس نے جب سے شہادت لی اس سے اب تک کی اس کی نیکیاں کاؤنٹ ہو گئیں. جتنی نمازیں پڑھیں اتنی نمازیں زیادہ کاؤنٹ ہوئیں, تو اس کے اعمال نامے میں بھی زیادہ اعمال ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جتنا زندہ رہتا ہے وہ اتنی زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے. ہر ایک کو جس کو زندگی دی گئی, اب ہم کہتے ہیں نا ہائے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے پتہ نہیں ہم تو بیکار کے زندہ رہ رہے ہیں, کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اب جیسے میں اپنے سسر کی بات کر رہی تھی, دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ بیکار ہیں, کوئی فائدہ نہیں, لیکن وہ کسی اور کو فائدہ دے رہے ہیں, جو ان کی خدمت کر رہے ہیں, جو ان کا لک آفٹر کر رہے ہیں, ان کو اوپر خرچ بھی کرنا ہے, ان کو دیکھ بھال بھی کرنی ہے, ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی انہوں نے کھایا پیا نہایا, بچوں کی طرح انسان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو دیکھ بھی نہ سکتا ہو نہ سن بھی سکتا ہو. سوچیں تو اللہ تعالیٰ سے وقت کی سب سے پہلے قدر کریں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا. اور اللہ تعالیٰ سے وقت آپ کے پاس دیا گیا ہے, اس وقت کو جیسے جتنا زیادہ ٹائم ہے, زندگی جتنی ہے, اس زندگی کا ایک ایک لمحے کو سوچیں, ایک ایک دن کے ایک ایک ٹائم کو سوچیں کہ یہ میں کہاں گزار رہی ہوں. وہ نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں, ایک تندرستی اور ایک فراغت. یہ 2 نعمتیں ہیں جس کو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں, فون کر کے پوچھیں گے میں بور ہو رہی ہوں, میں آ جاؤں تمہاری طرف, آ جاؤ بھیا, بیٹھ کے گیتیں کرتے ہیں. اللہ معاف کر دے, آپ فارغ ہیں, آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کھول لیں, آپ کوئی لیکچر سن لیں, آپ کیوں بور ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ لعنت ہے ہمارے پہ. ہم لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں, دوسرا ہمیں کہتا ہے چلو آؤ مال پہ چلیں, اور ستیاناس. آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن پھر بھی ہم دنیا خرید کے لے آتے ہیں. یہ 15 دن ہے نا, اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اپنی الماریاں کھولیں, کبرڈز کھولیں. غیر ضروری کپڑے, غیر ضروری چیزیں کہیں دینے کے لیے نہیں ہے, میں بیٹھی ہوں, میں لے لوں گی آپ سے, میں ادھر پہنچاؤں گی جہاں ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. غیر ضروری سامان اپنے گھر سے دیکھیں کس کو چاہیے, نہیں پتا دے دیں. ہم الہدا والے سب کچھ لیتے ہیں اور آگے بانٹتے ہیں بھی ہیں, باہر سے بانٹ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. اپنے ٹائم ٹیبلز لکھیں, میں نے پہلے ہفتے میں کیا بنانا ہے, افطاریوں کے ٹائم ٹیبل, اپنے آپ کو آرگنائز کریں. لیکن میں نے یہ چیزیں بنائیں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو, بچوں کو بھی پتا ہو, گھر والوں کو پتا ہو کہ آج گھر میں کھانے میں کیا ملے گا, سحری میں کیا ملے گا. اس حساب سے گروسریز, زیادہ تر جو سوکھی گروسریز ہیں پہلے ہی کر لیں, تاکہ رمضان میں وہ ٹائم بھی نہ ضائع کرنا پڑے. نہ آنکھوں سے کوئی گند دیکھیں گے, نہ گند دل میں آئے گا, دل بھی پاک صاف رہے گا, آنکھیں کان زبان بھی پاک رہے گی.
کسی کی غیبت تو کرنی ہی نہیں ہے. غیبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اچھا کتنا آرام سے کہہ دیا نا. امیجن کریں، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے. سوچیں بھائی کی لاش پڑی ہے اور بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے. یہ ہے غیبت. ایک قبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. ماشاءاللہ آپ نے سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے. اب میں اور حدیثیں میں بہت زیادہ نہیں کرتی، میں بولتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کہاں سے آ رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ سے گزرے تو قبر میں سے آواز آ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے بیٹھ کے اس کے پاس سے. کہنے لگے 2 شخص ہیں اس میں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی کو یاد ہے ایک کو کس بات پہ عذاب ہو رہا تھا؟ ایک کو کس بات پہ عذاب ہو رہا تھا؟ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کا، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور دوسرا کون تھا؟ چغل خور. چغل خور. دونوں ایک حصی ہے، ایک مانوی. ایک ہے ظاہری اور ایک ہے اندر کی برائی، چغلیاں لگانا، ادھر سے لے کے اس کو شکایت، اس کو اس کی شکایت. شکایتی ٹٹو جس کا نام کہا جاتا ہے ان ہماری لینگویج میں. اور ہم ہر چھوٹی سی چیز، اب تو ہم یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کچن کی چیزوں کی شکایتیں، یہ چیز صحیح نہیں بنی، یہ چیز سے، یہ بھی شکایت ہی ہے نا. ہم نے اس کی سیزن سے شکایت لگائی ہوتی ہے. آج تو برف بہت ہے، آج تو یہ ہے، آج تو بہت سردی ہے، آج تو یہ اللہ سے آڈا ہے. نہ آپ دن بنا سکتے ہیں خود، نہ آپ رات. یہ رات جو بنائی ہے، ہم جتنا مرضی اس وقت چاہیں کہ دن آ جائے، دن آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہ جلال ہے اللہ کا. ہم اللہ کے جلال سے ڈرتے نہیں. جتنی مرضی اس وقت برف پڑ جائے، طوفان آ جائے، کچھ کر سکتے ہیں روکنے کے لیے؟ کچھ کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف منہ سے پھینکتے چلے جاتے ہیں، گند پھینکتے چلے جاتے ہیں. یہ لو سے ہم کو بچنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لو. ہر فضول، ہر بے فائدہ، ہر وہ بات جس کا کوئی مقصد نہیں. اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. اپنی جو رہ گئی ہے تھوڑی بہت، ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے ایک قدم بھی شاید نہ اٹھا پاؤں اور میری زندگی ختم ہو جائے. 30 ایئرز اولڈ ابھی میری فیملی کا بچہ ایک فوت ہوا ہے. لندن میں تھا، ایک ہی بیٹا تھا، 3 بیٹیاں بہنوں کا. ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کھڑے کھڑے چلا گیا. وہاں تو آپ کو پتا ہے باہر کیا حساب ہوتا ہے. وہ تو باڈیز پہ دیکھتے رہتے کیا ہوا کیا نہیں. ان کو منع کیا گیا کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں کروانا اس کا. اور ماں باپ کے پاس لاش آئی. ماں باپ نے جس طرح رخصت کیا ہوگا، پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. ماں باپ کا بیٹا اللہ نے لے لیا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی اپنی شان ہے. ہمیں صرف کہا گیا اس کے ساتھ راضی رہ جائیں. دن ہے تب، رات ہے تب، برف ہے تب، گرمی ہے تب، سردی ہے تب، طوفان آ گیا تب. ہر چیز کی دعا بتا دی ہے کہ دعا مانگے. پھر لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں باجی، میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. یہ تو زمین نکل جاتی ہے پیروں میں سے کہ کیا بتاؤں کہاں ہم گناہ کرتے ہیں. ہم کس کس قدم پہ ان گناہوں کی ہم نے کبھی لسٹ بنائی ہے جو میں اس وقت ذکر کروں؟ سم ٹائم آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے، پیغمبروں کی آزمائش ہوئی ہے صرف. اور انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کرے گئے. وہ جب قیامت والے دن ان کے پاس جب شفاعت کے لیے جایا جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں شفاعت کر سکتے، ہم تو یہ ہماری زندگی میں ہم سے یہ غلطی ہوئی. رائٹ کہ رانگ؟ اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم پہ آزمائش جسٹ فار فن آ رہی ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. صرف ایک ہمارا نفس کا شیطان جو ہوتا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ کھلا ہوتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے چلو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، چلو فلم اچھا ہے نا،
राइट, रोज़ा अच्छा गुजरे, चलो फिल्म देखते हैं सारे, टाइम का पता नहीं चला। टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और वो टाइम, अल्लाह अकबर, टाइम ज़ाया करने में हमने इस मुबारक टाइम को किस अमल में ज़ाया कर दिया। माह रमज़ान रूहानी तरबियत का महीना है, हमारे अंदर की तरबियत, ये कोर्स है, एक तरबियाती कोर्स है। जस्ट इमेजिन कि जिसमें हर अमल की फजीलत उस पर बेहिसाब अजर है अगर नेक नियति से किया जाएगा। अल्लाह अकबर, नियत दुरुस्त कर ली, अल्लाह को पता है नियत। वुज़ू करें, जैसे वुज़ू में आप एक एक इज़ा धो रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह मैं तेरे आगे तेरी मुलाकात के लिए तैयारी कर रही हूँ, आ रही हूँ मैं तेरे पास, तुझसे बात करने आ रही हूँ। लेकिन हम क्या हो रहा था, जल्दी जल्दी करो, मैंने इफ्तारी तैयार करनी, मैंने तो चने मेरे निकलेंगे, मेरा फलाना नहीं होगा, मेरी फलानी चीज़ नहीं होगी, तो मैं एहसास ही नहीं होता। और हम लिपटी हुई, जैसे गंदे तरीके से कहते हैं ना, लिपटी हुई तो गंदे तरीके से गिफ्ट करके नमाज फेंक देते हैं। फरिश्ते उस नमाज को कबूल नहीं करते। दुपट्टा पूरा पहना है, नहीं पहना, बाल नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे नज़र, पैंट पहनी है, पैंट में नमाज। आज मैं मस्जिद में, अभी अल-फलाह में डॉक्टर फरद का दर्स था, जब मैं एंटर हुए हम तो औरतें नमाज पढ़ रही थी अपनी पैंट्स में। पैंट में नमाज नहीं होती, दो टांगों में नमाज नहीं होती, यू हैव टू वेयर समथिंग। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं होता है, हमारे मेले हुआ करते, पेटीकोट हुआ करते थे, हमारी बड़ी औरतें पहना करती थी। और अगर किसी ने, माशाल्लाह, आप तो ट्रैवल भी करते हैं, मलेशिया ट्रैवल किया कभी किसी ने, उन्होंने ऊपर एक स्कार्फ ऊपर और एक पैंट स्कर्ट सा नीचे रखा होता है। वो हर वक्त, पता है क्या क्या होता है, रोल बना के पर्स में रखती हैं, हर वक्त वो निकालती, क्योंकि नमाज कबूल नहीं होती। शलवारों की और बात थी, पजामे ऊपर चले जाते हैं तो ये जो टखने पे, इसका अजाब है, टखना आपका नजर आएगा, इसका अजाब है। मर्दों ने ये टखना देखा तो इसका अजाब। सिर्फ इजाजत हाथों की है और चेहरे की है, पर्दे की, बाकी जिस्म माशाल्लाह इतना अच्छा ढका होता है। हमने हमारी शलवार कमीज ही हमने छोड़ दी है। ये जो नए हमने पजामों का जो अंदाज इख्तियार किया है, मेरी तो कभी भी पंजाबा नीचे तक नहीं आता जब तक खुला ना हो। खुली चीज होगी तो नमाज कबूल होगी। तो ये शराइत है नमाज की। नमाज, मैं अभी इमिग्रेशन की बात करी थी, जब तक इमिग्रेशन की शराइत पूरी नहीं होंगी आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा भाई जानो, नहीं मिलेगा। आपको सारी शराइत पूरी करनी है, आपको उन सब चीज़ों से गुजरना है। तो आप, हमें क्यों नहीं ये बात समझ में आती कि अल्लाह ताला ने अपने दीन की हर चीज़ में शराइत रखी हैं, हर बात में शराइत हैं। नमाज पढ़ेंगे वक्त पे पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, तो अगर हम इस तरह सजदा इस तरह करें, इस तरह रुकू में जाएं, इस तरह जल्दी से, जब तक हमारी कमर सीधी नहीं होगी रुकू में, और सजदा करते वक्त हमारी बैक ऊपर नहीं होगी, हमारी नमाजें नहीं है सही। हमें नमाज सही करनी है, हमें अपने कुरान की तिलावत सही करनी है, हमें पढ़ना सही है। हम कहाँ वक्त गुजार रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शख्स आज रोजेदार है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, मैं हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? अब आप सोचें ये कौन सा वक्त था? फजर का वक्त। और हज़रत अबू बकर फजर के वक्त आए हुए हैं, सारे फजर की नमाज पढ़ी है, सारे मजलिस में बैठे हैं मस्जिद में। कहते हैं तुम में से कौन से किसने रोजा रखा है? इन्होंने कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मैं। कहा नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, मैंने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन आज किसी मरीज की इयादत करने गया? और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, जो मैं करके आया हूं, मैं गया हूं ये मरीज की आदत करने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया, ये सब काम एक शख्स में किसी एक दिन जब जमा हो जाते हैं तो वो जरूर जन्नत में चला जाता है। कितनी चीजें थी? इयादत करना, नमाज जनाजा में जाना, किसी मिस्कीन को खाना खिलाना, सुभान अल्लाह, और रोज़ा रखना। हम रोज़े के साथ रोज़ा ही रख लेते हैं तो हम बस आज हम गिर पड़े होते, भाई रोज़ा रखा मुझे तो कुछ ना कहो,
تو اٹھ بھی نہیں سکتی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو بات یہ ہے کہ نیکیوں کے ساتھ نیکیاں ملا لیں، نیکیوں کے ساتھ نیکیاں جوڑ لیں. رمضان میں کرنے کے کام، رمضان کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، ان کی یوزول وہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. تو پلیز دورہ قرآن کریں. میں آن لائن صبح کر رہی ہوں. اگر آپ کو میری سپیچ پسند آئی ہے یا آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، میں فجر کے بعد کروں گی، رائٹ آفٹر فجر. جیسے ہی ہم برتن شرتن دھو کے سحری کر کے ساتھ ہی میں بیٹھ جاؤں گی، تاکہ ہم صبح ہی فارغ ہو جائیں. 2 گھنٹے کا قرآن ہوتا ہے اور میں ترجمے کے ساتھ کرتی ہوں، اور میں اس میں سے یوں موتی نکال کے ساتھ ساتھ پیش کرتی جاتی ہوں، سمپل زبان میں، اردو میں. آن لائن کروں گی. اینی بڈی وانٹس ٹو جوائن تو میں پھر آسیہ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے آسیہ جی، انشاءاللہ. تو کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ قرآن مجید کا دور کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہوئے قرآن کو غور سے سنتے. تو نمبر 2، ایک دفعہ قرآن آپ سنیں گے، چاہے اردو میں سنیں، پھر ایک دفعہ قرآن آپ تلاوت سنیں گے. اپنی ابھی سے سیٹ کریں گے تو نہیں تو آپ 15 رمضان گزر جاتے ہیں تو کوئی یاد ہی نہیں رہتا کہ اچھا وہ کون سے قاری تھے جن کو میں نے سننا تھا. لگا لیا، سنے، چاہے بے شک لیٹ جائیں، صبح نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے آرام سے لیٹ جائیں، پھر آپ سنیں. کئی دفعہ آپ قرآن ساتھ رکھ کے بھی سن سکتی ہیں. اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں کہ وہ اچھا یہ تو ایسے پڑھا جا رہا ہے، لیکن ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور ان تلاوت سے قرآنی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. تو جب قرآن سمجھ آئے گا تو عبرت حاصل کریں گے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلبی افکار کو، یعنی کہ دل کی سوچوں کو قرآن مجید کے فہم اور ادراک میں محو کر دیتے. یعنی کہ اتنے گم ہو جاتے کہ آج اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. کبھی آپ نے ایسے کیا؟ قرآن کھولا ہو آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی ٹرائی کیا؟ گڈ، الحمدللہ. ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے نا. آپ بڑی سخت پریشانی میں، آپ کسی سے نہیں بات کر سکتے. میاں سے بات کریں گے جھڑکیاں پڑیں گی کہ تم پاگل اسی میں لگی رہتی ہو. بیٹے سے بات کریں گے تو وہ کچھ اور کہہ دے گا. بچے کہیں گے آپ کون ہے ایک سنتا ہے جو مجیب الدعوات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہاری بات سنتا ہوں. تو اسی لیے اللہ کے پاس ہی جانا چاہیے. فوراً قرآن کھولا، مصحف کھولا، اور جو پیج نکلا یا 2-3 صفحے پڑھے، اور پھر دیکھا کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، مجھے کیا بتایا جا رہا ہے، مجھے کیا چیز ہے. کیونکہ سجدے میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے. جی، سجدے میں دعائیں مانگے، کوئی بھی دعا، ٹھیک ہے، اللہ سے اپنی بات کریں. کوئی بھی فرض میں، نفل میں. یہ پہلے پتہ نہیں کس نے یہ کہا کہ سجدے میں یہ دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ آپ کا ہے، اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو اس زبان میں پیدا کیا، لیکن ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فرینچ بنا دیتا، نہیں تو آپ کو عربی بنا دیتا یا آپ کو کوئی اور بنا دیتا. اللہ نے آپ کو اردو زبان آپ کے لیے پیدا کی ہے. آپ کے دل میں جو آئے، سجدوں میں خاص طور پہ ماں باپ کے لیے ضرور دعا مانگا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا، بچپن میں میرے پہ رحم فرمایا. اور کتاب انزلنا الیک مبارکن، کیونکہ یہ کتاب ہے، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے. اگر اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ اتاری ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، اور عقل اور فکر رکھنے والے جو ہیں، عقل والے کہتے ہیں اولو الالباب، اس کی آیات ہی لیدبرا، وہ تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، اس سے سبق لیں. تو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والا، اس کی قبر میں بھی قرآن آئے گا اس کے ساتھ. ہمیں انسان سے محبت ہے نا، انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے، رائٹ. ہر انسان چاہتا ہے میرا کوئی دوست ہو. جس کا دوست نہیں ہوتا تو آپ اس کو کہتے ہیں تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے. بڑی ان کو عجیب سی بات لگتی ہے. انسان انسان سے انس چاہتا ہے. تو قرآن انسان کی شکل میں قیامت والے دن آئے گا قبر میں.
تو سوچ لیں کتنا قرآن پڑھا ہے آپ نے، کیسے آئے گا وہ، کتنا قرآن یاد کرنے کی کوشش کی ہے. اب یقین کریں میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ صبح جیسے قرآن کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی سورت آپ کو جو پسند ہے، مثال کے طور پہ سورت ملک ہمیں روز پڑھنی ہے نا. سورت ملک کسی کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. پہلی آیت کیا ہے اس کی؟ تبارک الذی بیدہ الملک، رائٹ؟ ماشاءاللہ یاد ہے نا. سارا دن اگر خالی 2 لفظ یاد کیا جائے، تبارک الذی، شام تک یاد ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بیدہ، ایک یاد کر لیں لفظ، تبارک الذی بیدہ، تبارک الذی بیدہ، تبارک الذی. سارا دن تسبیح پڑھیں اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی. ایک ایک آیت کو حفظ کرنا شروع کریں، سورت مکمل ہو جائے گی. 30 دنوں کے بعد 30 آیاز نہ یاد ہو گئیں، آپ میرا نام بدل دیں. کیسے؟ اچھا آئیڈیا. 2 لفظ صبح یاد ہو گئے دوپہر تک، 2 لفظ شام کو، ایک مائنڈ بھی اچھی اچھی باتیں سوچے گا. اور 30 آیاز ہیں سورت ملک کی، ایک سورت پوری یاد ہو گئی. اور پھر اس کو جتنی یاد ہے نا اس کو پھر آپ نے نماز میں پڑھنی ہے. نماز میں کھڑے ہو جانے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. چھوٹی صورتیں نہیں یاد، والضحیٰ جیسے ہیں. والضحیٰ ایک لفظ ہے، پوری صورت پوری آیت ہے. والضحیٰ والضحیٰ والضحیٰ. آگے نیکسٹ آتا ہے کسی کو؟ واللیل اذا سجا، ویری گڈ. ودعک ربک وما قلی. اتنی پیاری صورت ہے یہ. صورت نے میری اپنی زندگی چینج کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیج رہے ہیں کہ اور ظہر کی قسم کھا رہے ہیں. جب آپ پڑھیں گے آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس میں یہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے، ان کا کوئی تھا نہیں، ان کا ساتھی نہیں تھا. چچا جو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی انہوں نے بھی ختم کر دی تھی سپورٹ کرنا، انہوں نے ساتھ ہی نہیں دیا تھا. تو رمضان میں اپنے آپ کو آپ نے قرآن کے ساتھ چھوڑنا ہے، کیونکہ جتنا قرآن پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جتنی قرآن کی آیات ہیں. قرآن کی جتنی آیات ہیں اتنے قرآن کے درجے ہیں، اتنے درجے ہیں جنت کے. اس لیول پہ کھڑے ہوں گے ہم جس لیول پہ قرآن ہوگا. پھر ہے کہ قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر بھی آئے گا. سبحان اللہ. اور پھر قرآن بلاتا ہے، پتہ ہے کیسے؟ قرآن حکیم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ دراصل اس کے دلوں میں ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے. تو جب برے اعمال کرتے چلے جائیں گے تو زنگ چڑھتا جائے گا، پھر وہ دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی بلیچ کر کے دیکھا کپڑے پہ رنگ چڑھ جائے تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے. پھر رمضان میں حج اور عمرہ کرنے کا بہت ثواب ہے، حج کے برابر ہے. پھر کثرت سے ذکر الہی. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو اللہ کا ذکر، کیونکہ عذاب سے نجات کا سبب ہے ذکر. اور ذکر کا مطلب رب العالمین کی توحید، ثنا، تمجید. اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی. اللہ ہے کہاں؟ اللہ کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کہاں ہے؟ میں اپنے چھوٹے بیبی کو، اپنے پوتے کو بتا رہی تھی، عرش پہ ہے. اللہ عرش پر ہے. اللہ از ناٹ ایوری ویئر. اللہ اپنے عرش پر ہے. تو مجھے کہتا کہ کیا یونیورس سے اوپر ہے؟ میں نے کہا ہاں. گیلیکسی سے اوپر؟ میں نے کہا ہاں. آپ کو معلوم ہے کہ 7 آسمان، 7 زمینیں، ٹھیک ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان چڑھتے جائیں. اب جنت کتنی ہے؟ جنت کتنی بتائیے؟ 7 جنتوں کے درجے ہیں. لیکن اس سے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جتنے میں نے آپ کو قرآن کی آیات بتائیں اتنے ہی جنت کے درجے، جتنی آیات ہیں درجے. پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ پانی. پانی ہے، پانی کے اوپر عرش، پانی کے اوپر تخت. اللہ کا عرش تخت ہے، اور وہ تخت کے اوپر اللہ تعالیٰ استوا ہے، کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ کرسی ہے، اور کرسی کیسے ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو، اس کے اندر ایک رنگ پڑی ہے.
وہ رنگ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے, ہماری دنیا کے سائز کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں. آگے اندر دیکھیں, سوچیں ہمارا کیا وجود ہے. ہم اتنے 5 فٹ کے لوگ, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو زمین سے اور سرا سے اٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو ہم اپنی ہر چیز کے مالک ہیں. ہم مالک نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو نیچا دکھانا ہے, اپنے آپ کو کم تر. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا میں تمہیں سب سے بہتر تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ اور وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو. وہ عمل تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکرا کر کرتے ہو, اور تم یعنی کہ جب تم جہاد پہ جاتے ہو اس سے بھی بہتر ہے. تو سب نے فرمایا ضرور بتائیے, کیا جہاد سے بھی بہتر افضل؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. معاذ بن جبل وہاں موجود تھے تو کہنے لگے, اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں. اتنا آسان جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم رمضان کے روزے رکھو, تم اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو, اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ کرنے کی استقامت عطا فرمائے. اپنی زکوٰۃ, آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ رمضان میں خالی نہیں دی جاتی. ایک اور تھوڑا سا میں انفارمیشن آپ کو دے دوں, کب دی جاتی ہے؟ سال میں کہیں پہ بھی جب آپ کی ڈیو ہوتی ہے, جب آپ نے کوئی چیز لی ہوتی ہے, جب آپ نے کوئی چیز خریدی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کی کئی زکاتیں آپ کی شادی کے ساتھ آئیں, شادی ہوئی, زیور دیا گیا, تب زکوٰۃ آئی. تو اپنی زکوٰۃ آپ نے کیلکولیٹ کر کے اپنی ٹائم پر اپنی زکوٰۃ دینی ہے. اور اس رمضان میں کھانا کھلانا بہت زیادہ, میں ابھی آپ کی لیتی ہوں کویسچنز لیتی ہوں, میں آپ پلیز 2 منٹ بس, میں پھر کویسچن آنسرز کریں گے, کیونکہ زکوٰۃ کو اپنے وقت پہ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے ٹائم ٹیبلز بنائیں. اور یہ شب برات کا میرے پاس سامنے آ گیا, سارے ثبوت ہیں کہ شب برات کا کچھ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی دلیل نہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی چلوں کہ اپنے پلان کریں. ایک پیپر لیں, پینسل لیں, آج جا کے گھر لکھیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اور دعائیں کیا کیا مانگنی ہے. آپ کا دعاؤں کا کارڈ, آپ کی تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے لیے لے کے آئی تھی. اگر آپ کو الہدا سے چاہیے ہوں گی تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں فراہم بھی ہو جائیں گی. یا اف یو وزٹ, یہ دیکھیں, یہ ہے الحمدللہ کا کارڈ, اس پہ ساری الحمدللہ کی باتیں. جی کچھ نہیں. یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے, اس میں ساری الحمد ہے. ایسے ہمارے پاس ہم کارڈز بنائے ہوئے, یہ بخشش کا کارڈ ہے, جیسے اس قسم کے کارڈ ہیں. پھر روزی کا کارڈ ہے. تو مثال کے طور پہ ایک آپ جیسے دعائیں مانگنے بیٹھے ہیں, ہر نماز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, ہر رات رکھ سکتے ہیں, ہر رات آپ 2-3 دعائیں ہر کارڈ میں سے پڑھ سکتے ہیں. پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. صبح شام کے اذکار بھی ہیں. جی آپ دیکھیں, پھر آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو پہنچا بھی سکتی ہوں. جی ایپ بھی ہے, دعا کیجئے کا ایپ بھی ہے. یہ شہر رمضان کی بک ہے. اس میں جو میں نے ابھی ساری تقریباً ذکر کیا ہے, یہ تقریباً ساری باتیں اس میں رکھی ہیں. سحری کا اہتمام کرنا, افطاری کسی کو کھلانا, یہ سب بہت عظیم کاموں میں سے ہے. پھر اس میں سے یہ میں کتاب ہم لوگ پڑھایا کرتے ہیں اکثر رمضان میں, کیونکہ رمضان کی جب تک پلاننگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. تو رحمت کس کو نہیں چاہیے, برکت کس کو نہیں چاہیے. اور یہ تقویٰ کا مہینہ ہے, اپنے اندر عاجزی لانے کا مہینہ, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے, اس کی افطاری میں یہ تھا تو میری افطاری ایسے ہوگی, میں اس کو ایسے دوں گی. ہم اس بریانیاں بانٹنے میں لگ جاتے ہیں, ہم کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں, فلانے کے گھر سے افطاری آ گئی ہے مجھے ضرور دینی ہے. پلیز نہیں دینی, کسی کو کھلا دیں. مستحق سے بہتر ہے, کسی کھاتے پیتے گھر سے بہتر ہے کسی ایسی جگہ راشن بھیج دیں
جو اصل میں مستحق ہیں, جو سچ مچ آپ کا پیسہ ایک ڈالر میں سے 10 لوگ کھا لیں گے. سوچیں ذرا. لیکن آپ کے جو ہمارے جو اکثر ملنے والے ہیں وہ تو تھینک فل بھی نہیں ہوتے ہماری افطاری دیکھ کے. اچھا یہ بھیجا جا, یہ تو گاربیج کر دو, وہ ریسائیکل میں ڈال دو, اس کو ہم نے کھا نہیں سکتے. آدھے بیمار ہیں, آدھوں کو تو بیماری ہیں, کسی کو کینسر ہے, کسی کو کچھ ہے. اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے. رائٹ. دوسری چیز کے جسٹ ریکیپ اب میں کر رہی ہوں کہ دعا کا مہینہ ہے. دعاؤں میں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, ملنے والوں کو, اور خاص طور پہ اس شخص کے لیے دعا جس سے آپ کی بنتی نہیں ہے, اس کے لیے تو بہت دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ پتہ نہیں نرم اللہ اس کو میرے ساتھ کیا چڑ ہے, یا تو میری شکل دیکھتا ہے تو یا دیکھتی ہے تو غصہ چڑھ جاتا ہے. ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اس کو نرم کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے ساتھ راضی کر دے اور اس کو بھی میرے ساتھ راضی کر دے. یہ میرے خون کے رشتے ہیں, یہ میرے خون کے پیارے رشتے ہیں. لوگ ہنس رہے ہیں مجھے, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا, ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں, اور میں خود 60 کی ہوں, تو الحمدللہ بہت بہویں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, سسرال میں بھی رہی ہوں, ہر قسم کی لائف سے گزر چکی ہوں, اور قرآن نے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ قرآن سے حکمت سیکھی ہے. تو جب ہم سے لوگ کوئی کہتے ہیں تو سب سے بڑا علاج ہے اللہ سے دعا, اور اپنے آپ کو سچا کرنا ہے. کیسے سچا کریں گے؟ نیت صاف, روز اپنا برتن جیسے روز رات کو صاف کر کے, کئی لوگ سوچتے ہیں نا اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, دل کی بھی صفائی کرنی ہے. نکالیں گند, کیونکہ جہاں گند ہوگا وہاں کوئی اور چیز آ کے نہیں بسے گی. یہ یاد رکھیں, کیونکہ جہاں گند ہوگا وہ نماز میں بھی وہ گند نظر آئے گا, اور کانسٹنٹلی اس کی باتوں کا احساس, وہ باتیں بار بار ذہن میں آتی جاتی ہیں. ذہن بھی پاک کرنا ہے, جسم بھی پاک رکھنا ہے, ظاہر بھی صاف. جو فیشیل وغیرہ کرانے ہیں, جو بال ٹائٹ روئی کرانے ہیں, پلیز ابھی کروا لیں, سب ابھی کرا لیں, تاکہ وہ ٹائم جو ہے وہاں پہ جو پارلر میں ٹائم گزارنا ہے وہ بہتر ہے کہ پہلے ہو جائے. پلاننگ کر لیں, اپنے وقت کی پلاننگ کر لیں, اپنے کاموں کی پلاننگ کر لیں. ایک منٹ قیمتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کس وقت ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے. اور ایک دوسرے سے ہمدردی, اپنے پھولوں سے ہمدردی, مخلوق سے ہمدردی, جانوروں سے ہمدردی, جس سے چاہے ہمدردی کرنے. جب تک دیکھیں کہ نہیں راستے میں پڑی چیز ہے اس کو ہٹا دیں, جگہ کو اپنی چیز کو اپنی جگہ پہ واپس رکھ دیں. یہ سب, اور دل میں کیا سوچیں, یہ میں صدقہ کر رہی ہوں. میں کل ڈاکٹر فرد کے جوتے اٹھائے اور میں نے ساتھ ہی بہت سارے جوتے پڑے تھے, میں نے سارے سیدھے کر کے دیے, تو مجھے کہتی ہیں یہ بھی احسان ہے. میں نے نہیں سوچا تھا اس وقت, کہنے لگیں یہ بھی احسان ہے. یہ بھی سوچا کریں کہ یہ اللہ کے لیے کیا. میں نے اپنے گھر کے ہی جوتے سیدھے کیے, کسی اور کے تو نہیں کیے. لیکن کہ وہ پیر کسی کا پاؤں لگتا اور وہ لڑک کے گرتا, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس, اپنے آس پاس کے ماحول کو ہی درست کرنا شروع کر دیں. اور پھر قیام کا مہینہ ہے, آخری 10 دن تو ضرور ہی قیام کرنے. اچھا روزہ جنہوں نے روزہ, آخری باتیں تو میری ختم نہیں ہوتی ہیں, صحیح بات ہے. آخری جو بات میں کروں گی کہ جس دن روزے نہیں رکھنے, جن دنوں میں, ان دنوں کا کیا کریں گے؟ ان دنوں کا کیا نہیں, لوگ تو کڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اب یاد رکھیں اس دن خاص لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہے. کھانا کھلانے والا جنت میں جاتا ہے. کھانا کھلانا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. اٹھ کے خاص کام کرنا ہے کسی کی گروسری. ان دنوں میں کوئی پلاننگ کر لیں کہ ان دنوں میں جا کے یہ کام کر کے آؤں گی, کسی کے کام آ جاؤں گی. یہاں بھی تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بیچاری اکیلی عورتیں رہ رہی ہیں, پرابلمز میں ہیں, کسی کی ہیلپ کر دینی. ہمارے پاس ایسا گروپ ہے جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کو جو مانگتی ہیں کہ کوئی آئے ہمارا آ کے کوئی کھانا بنا جائے, آ کے ہمارے لیے کوئی کام کر جائے. اکیلی ہوتی ہیں سارا دن, اور ان کی جی
सागा में पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है जो ऐसे लोग हैं जो कि हमें कहते हैं कि हमें कोई आके कुछ बना के दे जाए। हमारे पास एक बाबा सा है, बहुएं भी छोड़ गई, बेटे भी छोड़ गए, सब छोड़ गए, अकेला है। तो हमारे घर में से जो खाना पकता है या हमें कोई देता है या मुझे कोई कहता है कि मेरे घर स्मिता खाना आज हमने इफ्तारी की थी, हमारा खाना बच गया, प्लीज़ उठवा सकती हैं, तो फिर हमने बंदे रखे हैं, वो उठा लेते हैं खाना और फिर वो उधर पहुंचा देते हैं जहाँ जहाँ देना होता है, या मैं खुद भी कर लेती हूँ क्योंकि इतना नेकी का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं होने देते, बात बच जाता है और फिर देने की जगह तो पता हो तो फिर हम ज़रूर कर लें, इधर उधर दे दें, ऐसे लोगों को दे दें। ऐसे मेरे पास कोविड के दौरान तो बहुत लोग थे। एक औरत थी जो उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो निकल ही नहीं सकती थी ग्रोसरीज के लिए, कहीं जा ही नहीं सकती थी। अभी भी हमारे पास कोई खाना आ जाए तो हम ज़रूर उधर उसको पहुंचा देते हैं। तो ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, ऐसी जगह हैं, ऐसे शेल्टर होम्स हैं जहाँ अकेली औरतें रहती हैं। अभी भी हमारे पास एक कुछ कहते हैं जो मुसाफिर आते हैं, मुसाफिर बाहर से आते हैं, तो हमारे अल-हुदा में ऐसे मुसाफिर आ रहे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान सुनने आ रहे हैं, कुरान के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह। तो वो एक एक कमरा लेके और एक जगह रह के रह रहे हैं। एक एडमिंटन से मुसलमान हुई है लड़की, वो बाकायदा यहाँ पर रहने आ रही है। कल वो मुझे मिली है, तो मुझे कल मेरा हाथ पकड़ के कहती स्मिता बाजी मेरी ज़रूर हेल्प करिएगा। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी क्या हेल्प होगी। मैंने अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ कि मुझे पता चले कि ये क्या किस किस्म की हेल्प चाहती है। ज़ाहिर है वो अभी आई है, सारे घर वालों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुसलमान हुई है और कुरान पढ़ने आई है। उर्दू जानती है थोड़ी बहुत, और लेकिन वो टोटली हिंदू या किसी क्रिश्चियन या पता नहीं क्या थी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन स्कार्फ पहना हुआ, अबाया लिया हुआ, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कल ही आई है। तो उसको हमने कहीं ठहराया। तो ऐसे लोग बहुत हैं। लोग कहते हैं मिस्सागा में आपके पास कोई नहीं है, मिस्सागा में ही है, तो दुआ कर लें। मुझे एक वो नहीं अच्छा वो कहते हैं कि जो ज़कात के लिए आपने कहा, हाँ आपने कहा वो सवाल कि जो आपने जेवर यूज करते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं बनती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को पूछा हदीस में। अच्छा मुझे आप लोग नंबर भी दे सकते हैं अपने, और मैं वो आपको रेफरेंस के साथ भेज दूँगी। अच्छा। क्योंकि मैं अपने दिल से बात नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा ये बात की है ना, जी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और सोने की चूड़ियाँ थी। तो हज़रत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आयशा इनकी ज़कात देती हो? वो पहनी हुई थी। तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं तो पहनी नहीं है, तो पहनी हुई की भी? तो उन्होंने कहा हाँ आयशा, ये वरना तो मैं ये इनका अजाब होगा, ये क़यामत के दिन तुम्हारे उसमें अजाब में आएंगी। जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब दरूशी पढ़ें, दरूशी के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला आज जो हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमारा ये इकट्ठा होना, आपकी खातिर इकट्ठा होना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस घर में ख़ास बरकत रहमत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पे जो जो एक एक लफ्ज़ पढ़ा गया, सुना गया, सीखा गया, और या अल्लाह जो कुछ हमने अमल के लिए अपने आप को नियत और इरादे बांधे, वो सब अल्लाह ताला तो कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमा कि हम अमल कर सकें, हमें तौफीक अता फरमा कि हम इल्म सीख सकें। या अल्लाह सही तरीके से सीख सकें, जैसे तूने भेजा है इसको, जैसे तूने इस इल्म को भेजा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा कि अल्लाह ताला हम तुझे राज़ी कर सकें। या अल्लाह हमें शर्फ अता हो कि हम तेरी मुलाकात कर सकें और क़यामत वाले दिन हम तुझे तेरा दीदार कर सकें। या अल्लाह अपने फ़ज़ल अता फरमा, हमारे हम पे रहमत अता फरमा, हमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे कमाने वालों की कमाइयों में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे कमाने वालों की ज़िंदगियाँ अता फरमा, हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्तियाँ अता फरमा, हमारे घर में ऊपर से नीचे से
یا اللہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ عافیت دے, یا اللہ عافیت دے, اللہ برکت دے. یا رب العالمین ہمارے دلوں کی جو جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یا اللہ ہدایت دے دے, یا اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے, یا اللہ اپنا فرما بردار بنا دے, صراط مستقیم پہ چلا دے. اللہ رب العالمین, یا اللہ یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ تو ہی ہماری سننے والا ہے. یا اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے. اللہ لا اشرک بہ شیئا. یا اللہ ہمیں شرک سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا لے. یا اللہ اس گھر پہ خاص برکت عطا فرما. یہ محفل بنا کرنے والوں کو برکت عطا فرما. یا اللہ یہ جتنی بہنیں اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہیں, یہ جو جتنی بہنیں اپنے کام چھوڑ کے آئیں, اللہ کی خاطر آئی ہیں, اللہ کی خاطر یہاں بیٹھیں, اور یا اللہ ان کا ایک ایک منٹ کا اجر لکھ لے. یا اللہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اس محفل پہ, اللہ تعالیٰ فرشتے حاضر ہوتے ہیں آسمان دنیا پہ, یہ ساری نیکیاں لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کے دن ہماری ان نیکیوں کو تو اپنے پاس لکھ لے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے صدقے خیرات قبول فرما لے, ہماری زکوٰۃ قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے حج عمرے قبول فرما لے. ہم میں سے جس کو شوق ہے تیرے حج کا عمرے کا, اللہ اس کو اپنے گھر کا دیدار فرما. یا اللہ اپنے گھر بلا. یا اللہ اپنی مہمانی کروا. اللہ رب العالمین تو ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یا اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں, تجھ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں, ہم تجھ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں, ہم تجھ سے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ اپنا محتاج رکھنا. اللہ اپنا محتاج رکھنا. یا اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں, اللہ انہیں بیٹے عطا فرما. اللہ تعالیٰ جن کے پاس بیٹیاں انہیں بیٹیاں کی جگہ بیٹے عطا فرما. یا اللہ کوئی نعمت سے محروم نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہر نعمت لوگوں کو عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں پراپر لباس والا بنا دے. یا اللہ ہمارے خامدوں کو ہمارے لیے اور ہم کو اپنے خامدوں کے لیے رحمت بنا. یا اللہ ہمارے رشتوں میں محبتیں پیدا کر. یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں میں محبتیں پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہماری کوتاہیاں معاف کر دے, ہمارے یا اللہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں جیسا کہ تو چاہتا ہے. یا اللہ ہمیں اپنے گناہ کا بخشش کا اللہ موقع دے دیں. یا رب العالمین رب اغفر ورحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو یا اللہ بخش دے, زندہ ہیں تب بھی, یا اللہ تیرے پاس ہیں تب بھی. یا اللہ ان کی بخشش عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دینا. یا اللہ قیامت والے دن ڈھانپ دینا. اللہ یا اللہ ہمارے حساب آسان فرمانا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمانا. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ آگ کی تپش سے بچانا. اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں, تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا اللہ تو تھکتا نہیں سنتے ہوئے, ہم مانگتے تھک جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. یا اللہ ہمیں اپنا لطف اور کرم دے, اپنا قرب عطا فرما. ہمیں متقین میں سے شامل کر دے, ہمیں صالحین میں سے شامل کر دے. یا اللہ ہمیں ان کی محفل عطا فرما جو نیک ہیں, متقی ہیں, صالحین ہیں. اللہ ہمیں صالح بنا دے. اللہ ہمیں محسنین بنا دے, ہمیں احسان کرنے والا بنا دے. اللہ ہم دوسروں پہ احسان کرنے والے ہوں. یا اللہ ہمیں دوسروں کو کھلانے والا دینے والا بنا. یا اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا, ہمیں اپنی جناب سے دے تاکہ ہم آگے بانٹ سکیں. اللہ تیری مخلوق میں بانٹ سکیں, تیری خاطر دے سکیں. یا اللہ تیرے خاطر کام کریں. یا اللہ جو کام کریں تیری خاطر کریں. یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری چھوٹی چھوٹی یہ ساری کوششیں قبول فرما لے, ہماری نیتوں کو صاف کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ تو نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور انہیں آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما. دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما.
اللہ انہیں دین دے دے یا اللہ، دین کی ہدایت دے دے، اپنا فرما بردار کر لے اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار کر لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ تیرے ان بندوں میں شامل ہو جائیں. ہم اللہ تعالیٰ حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یا اللہ حوض کوثر پہ ہمیں پانی پلانے والا بنا. یا اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا جن کے ہاتھ اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے حوض کوثر پر. اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل کرنا. اللہ تعالیٰ جنت آسان نہیں، اللہ جنت آسان نہیں، ہماری مشکلات میں ہمیں صبر دے، ہماری آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے. یا اللہ کل بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے. اللہ خیر عافیت برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ غزہ کے اور جتنے مسلمان مشکلوں میں ہیں ان کے مشکلیں اللہ آسان فرما دے. یا اللہ پاکستان پر رحم کر، یا اللہ اپنا پاکستان پہ رحم کر دے. یا اللہ ان کے حکمرانوں میں بہترین حکمران عطا فرما دے. یا اللہ ایماندار لوگ دے دے. یا اللہ ہم سب کے ایمان زیادہ کر دے. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری سب دعائیں قبول فرما. ہمیں پرسرات میں سے خیر سے گزار دینا، ہماری قبروں کو روشن کرنا. یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین مرتے وقت ہمیں کلمہ اور دنیا میں بھی ہمیں کلمے کی تسبیح روزانہ توفیق عطا فرما. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.